کسی صاحب نے عرض کیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد بھی پیشاب کے کچھ قطرے دوران نماز محسوس ہوتا ہے کہ نکل گئے۔ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وسوسہ، شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وسوسے میں مسلمان کو مبتلا کرے، تو اس لیے وسوسے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور وسوسے سے بچنے کی سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ آپ استنجا کے لیے پہلے سے وقت فارغ کریں اور اطمینان سے استنجا کریں، اور استنجا سے فارغ ہونے کے بعد کھکاریں، دو چار قدم چلیں، تاکہ اگر قطرے باقی ہوں تو وہ قطرے نکل جائیں، اور جب قطرے وغیرہ نکلنے کا اطمینان ہو جائے کہ اب پیشاب کا کوئی قطرہ باقی نہیں ہے، اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ابتدا سے یعنی شروع ہی سے نماز کے لیے جلدی کرنا، وضو میں استنجا سے فارغ ہونے کے لیے پہلے سے وقت فارغ کرنا، تاکہ نماز کا وقت آپ کا ضائع نہ ہو، اس کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ آخری وقت میں آئے، جلدی سے استنجا کیا، جلدی سے وضو کیا، تو دو چار قطرے باقی رہ گئے اور نماز کے دوران میں نکل گئے، تو یہ تو ہماری اپنی نماز کا نقصان ہے۔ ہاں، البتہ وسوسہ یعنی شک نہیں کرنا چاہیے، وہم نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک یقین نہ ہو کہ واقعتاً قطرہ نکلا ہے، اس کا جب تک یقین نہ ہو تب تک وہم نہیں کرنا چاہیے۔ اور یقین ہو گیا اس بات کا کہ واقعتاً پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ گئی، آپ کو دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں البتہ کچھ ایسے بیمار ہوتے ہیں جو بیمار معذور سمجھے جاتے ہیں۔ معذور سمجھے جانے والے بیمار اس بیمار کو کہا جاتا ہے جو ایک نماز کے وقت کے دوران، مثال کے طور سے عصر کی نماز کا وقت آج کل 5 بجے، مثال عرض کر رہا ہوں میں، 5 بجے یا 4:45 بجے شروع ہوتا ہے اور 6:45 بجے وقت ختم ہوتا ہے، تو 2 گھنٹے کا عصر کی نماز کا وقت ہے۔ عصر کی نماز کے اس پورے وقت 2 گھنٹے میں جس آدمی کو 4 رکعت نماز پڑھنے کی بھی مہلت نہ ملے، ایسے اس کے بدن سے خون نکل رہا ہو یا یہ کہ اس کے پیشاب کے قطرے جھڑ رہے ہوں، یا کوئی اور اس کو عذر ایسا ہو گیا ہو جس عذر میں اس کو مسلسل اس طرح کی تکلیف رہتی ہو، تو وہ 4 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت بھی نہ پاتا ہو۔ جیسے بعض لوگوں کو ریح کے خارج ہونے کی شکایت ہو جاتی ہے اور وہ ریح رکتی ہی نہیں ہے، ہوا رکتی ہی نہیں ہے، تو مسلسل نکلتی رہتی ہے، تو اس طرح سے اس کی نماز ادا ہی نہیں کر پاتا ہے، تو ایسا آدمی بھی معذور سمجھا جاتا ہے۔ پھر وہ معذور کے احکام الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے کمی بیشی کی وجہ سے اور ہماری طرف سے غفلت اور لاپرواہی کی بنا پر کہ ہم نے استنجا میں وقت فارغ نہیں کیا اور اطمینان سے استنجا نہیں کیا کہ پیشاب کے قطرے پورے نکل جائیں، اس کی تسلی نہیں کی، اور بغیر اس کے ہم اللہ معاف کرے نماز کو کھڑے ہو گئے اور دوران نماز ایک آدھ قطرہ نکل گیا، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور صرف وہم اور وسوسہ، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ آمنت باللہ ورسولہ کثرت سے پڑھیں۔ آمنت باللہ ورسولہ کثرت سے پڑھنے کا ایک نفع حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وساوس سے حفاظت فرمائیں گے۔